میں موجودہ گورنمنٹ سے اور یہاں کے MNA صاحب سے کئی بار یہ سوال کر چکا ہوں اور مجھے سوال کے جواب میں دھمکیاں تو آتی ہیں، جواب نہیں آتا۔ میں دو باتیں پوچھتا ہوں، PTI کے حمایت یافتہ لوگوں، میں تمہارے ایمان و ضمیر پر دستک دے کر جھنجھوڑنے آیا ہوں، مجھے دو سوالوں کے جواب دے دو، میں تمہاری تائید کر لوں گا۔ پچھلے الیکشن میں لندن، کیپٹل آف دا برطانیہ انگلینڈ، وہاں میئر کا الیکشن ہوتا ہے، وہاں کئی بندے الیکشن میں ہیں، دو بندوں کا بڑا کٹر مقابلہ ہے۔ ایک کا نام صادق خان پاکستانی نیاد مسلمان ہے اور ایک کا نام زیک گولڈ سمتھ یہودی ہے۔ PTI کے چیئرمین 7 سمندر سفر کر کے یہ سلیکٹڈ صاحب وہاں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کر زیک گولڈ سمتھ یہودی کی کمپیننگ کرتے ہیں اور ایک ایک دروازے پہ جا کے ڈور ٹو ڈور کمپین کر کے اسلامک سینٹرز میں جا کے، وہاں گردواروں میں جا کے، یہودی عبادت گاہوں میں جا کے، یہودی جماعت کی دعوت پہ جا کے یہودی کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹ کیوں مانگے تھے؟ کیوں مانگے تھے؟ اس کا جواب آپ میں دے دو، یا اس پر معافی مانگو یا اس کی وضاحت دو۔ یہ پورے کا پورا آن دا ریکارڈ موجود ہے۔ نوجوانوں، تم ٹرانسفارمر لے کر، نوجوانوں تم نوکری کا جھانسا لے کر، نوجوانوں تم گلی پکی ہونے کے بات لے کر یہودیت نوازی کرنے والے لوگوں کی حقیقت بھول کیوں جاتے ہو؟ دوسرے نمبر پہ 2013 کے الیکشن سے پہلے PTI انگلینڈ کی ذمہ دار رمضان چودھری کی بیٹی نادیہ رمضان چودھری، مرزا مسرور ابن مرزا طاہر ابن مرزا ناصر ابن مرزا بشیر ابن مرزا غلام احمد قادیانی، مرزے کے 5ویں پوتے کے پاس بھیک مانگنے جاتے ہیں کہ PTI کو ووٹ دو، اور وہ انکشاف کرتا ہے، وہ کہتے ہیں تو آج کی بچی ہے، جب PTI بنی تھی میں پاکستان میں تھا، تمہارے عمران خان نے مجھے کہا تھا میں ووٹ دے، قادیانی کمیونٹی ووٹ دے، میں نے کہا عمران تو ہمارے لیے کیا کرے گا؟ تو کہتے ہیں اس نے کہا میں تمہیں اسمبلی میں حق دلاؤں گا۔ میں پوچھ سکتا ہوں ملک پاکستان کے آئین و قانون میں وہ کون سا حق ہے جو قادیانیوں نے کھینچا، قادیانیوں کو نہیں دیا ہوا؟ کون سی قادیانیوں کی دلالی کرتے ہو؟ کیوں کی ہے؟ کیوں ووٹ مانگے ہیں؟ میرے سوال کا جواب دو۔ اور پھر اگلا جملہ، ڈیرہ اسماعیل خان والو، میں ایسے تو قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کو 2 ہاتھ سے سلام نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، حیران ہوں گے تم، ہمیں اپنی قیادت پر فخر سے سر بلند ہو جاتا ہے۔ وہ قادیانی کہتے ہیں میں نے کہا عمران تجھ سے کچھ نہیں ہوتا جب تک یہ پگڑی والا مولوی موجود ہے، جب تک یہ تم میں موجود ہے۔ ہاں یقین مانو، والفضل ما شہدت بہ الاعداء، اسے کہتے ہیں کہ دشمن وہاں کانپ رہا ہو۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں پیلی پگڑی کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا یہی دلیل ہے، رسالت مآب کا دشمن 7 سمندر دور بیٹھ کے بھی کانپ رہا ہے۔ تم ہم سے پوچھتے ہو کیا چیز ہے؟ اور سنو، یہ تم نے کام کیوں کیے تھے؟ یہ 2 سوال میں نے اپنے MNA سے کیے ہیں۔ MNA مجھے دھمکیوں پہ آ گیا، میں تجھے مرا دوں گا، منہ توڑوا دوں گا، نالی میں پھینک دوں گا، یہ کر دوں گا۔ میں نے کہا تم میں جرت ہے، میں تمہاری حکومت میں بیٹھا ہوں، صوبہ تمہارے پاس ہے، ملک تمہارے پاس ہے، FIR کی دھمکیاں دے سکتے ہو، پولیس کے مسائل لا سکتے ہو، لیکن اس موقف پہ تمہارے ابے کے پاس بھی سوال کا جواب نہیں ہے۔ نوجوانوں میں تمہیں کہتا ہوں اور اس میڈیا کے ذریعے ہر اس شخص کو کہتا ہوں، جب تم ووٹ ڈالنے جاؤ گے پرچی تمہاری ہاتھ میں ہوگی، صرف تمہیں فرشتے دیکھیں گے یا اللہ دیکھے گا یا تم خود دیکھو گے۔ وہاں سوچنا اپنے دل سے، میں اس جماعت کو ووٹ دے رہا ہوں جو یہودیوں کے لیے ووٹ مانگ رہی ہے اور قادیانیوں سے سپورٹ مانگ رہی ہے؟ فیصلہ کر لینا، گلی بات میں، ٹرانسفارمر بات میں، نوکریاں بات میں۔ اس سوال کا جواب دو۔ مجھے میرا MNA علی امین گنڈاپور کہتے ہیں مفتی عبدالواحد PTI کا مفلر پہن اور PTI میں آ جا۔ میں تمہیں کہتا ہوں مجھے منوا دو، ان 2 سوالات کے جواب سمجھا دو، میں
तेरी जमात में आऊंगा, वरना तू मुझसे वादा कर चुका है, मेरे पास फोन की रिकॉर्डिंग मौजूद है कि अगर तुमने साबित कर लिया कि हमने यहूदियों से वोट मांगा है, मैं जमीयत उलमा इस्लाम में आऊंगा। मैं तुम्हें दावत देता हूं, गैरत कर, अब अपनी पिस्तौल लेकर आ, अब अपनी गैरत लेकर आ, अब अपनी जबान लेकर आ। आओ, चुगला डेरा इस्माइल खान का दिल है, तुम शहर के माहिर बने फिरते हो, शहर के मालिक बने फिरते हो। आओ, इस गरीब मौलवी के सवाल का जवाब चुगले पे आके दे दो, आनेर दे दो, खुद स्टेज लगाओ, मुझे बुलाओ, दुनिया देख लेगी दूध क्या है, पानी क्या है, फैसला हो जाएगा। धमकियां किसे कहते हैं, दूसरे पे एतराज किसे कहते हैं, मामलात किरदार कुशी करते हो। मेरे पास कई अल्फाज हैं तुम्हारे किरदार को जानने के लिए, लेकिन मैं कभी जातियात की बात नहीं करता। मेरे पास कई चीजें हैं तुम्हारी हिडन पिक्चर दिखाने के लिए, तेरा बचपन, लड़कपन, जवानी दिखाने के लिए, तेरे दिन और रात दिखाने के लिए, लेकिन मैं जातियात पे नहीं, नजरियात पे बात करने वाला। तो मेरे दोस्तों, ये पगड़ी वाले, ये मदारस वाले, ये मसाजिद वाले, ये टोपी वाले, ये खानकाह वाले, ये अल्लाह अल्लाह वाले, ये कुरान वाले, इस पर आप अपनी जिंदगियों को लगाओ, शरीयत का साथ दो, ईमान का साथ दो, नेकों का साथ दो, सच्चों का साथ दो, तुम्हारी दुनिया भी बेहतर है, तुम्हारी आखिरत भी बेहतर है।